بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیریت و عافیت میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ سورہ کوثر کا بہت طاقتور وظیفہ، سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہی ہو، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہی ہو، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہے، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی دشمن ہے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کرے، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کرے۔ پہلے اول آخر درود پڑھ لے، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لے، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ سے مانگے ہر دعا قبول ہوں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کو آپ نوٹ پر دم کر کے جیب میں ڈالیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں دوسری ویڈیوز کے لیے، تاکہ ہماری دوسری ویڈیوز بآسانی آپ کو پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you for watching this video۔ شکریہ۔